جناب حبیب ابن مظاہر نصیرت عطا فرما۔ میرا اللہ بندہ حقیر، بندہ گناہگار، بندہ خطاکار کو اپنی قوم دی اچھے طریقے نال خدمت دی توفیق عطا فرما۔ کتنے مومن پردیدار آزادات ٹر کے ہیں اپنی بارگاہ اس قبول فرما۔ بار میں آقا دا ظہور فرما۔ امام دے قدمہ شہادت نصیب فرما۔ امام دے زیارت مشرف فرما۔ مالک اللہ دعاوں مقرچ قبول بے حقی علی و بطول دعاوں دی قبولیت واسطے بلند سلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبتهي السراج المضيء والكاكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد والمحبوب وقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الصلوات۔ مومنین، آج چونکہ سب جہان پورا نا 40 منٹ پورا لیٹ ہے جو انہیں دے ذاکر ایک میرے بعد اچھ پڑھنا آئی اس آج میں کو آخر میں کو پہلے پڑھن دے وہ تو شفقت اینا دی مان گئے تے اتو پڑھ کے ہونے آیا میڈا حالے پسینہ سکھا کوئی نہیں۔ کوشش کرو بھئی اتنی دیر میرے نال تھاک بھائی جو یہ پسینہ خشک ہو بنے۔ کریم اللہ اپنی لارے بے مثل بے مثال کتاب قرآن مجید دے اندر فرمائندہ ہے
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون تو میں سوچیندے ودے ہیں جو سن دنیا تے آئے ہیں سارے کنے کار ہوئے سارے کنے کوٹھی ہوئے سارے کنے جائیداد ہوئے سارے کنے رقبے ہوئے سارے کنے بینک میں بیلنس ہوئے سارے کنے کاٹن تے گھڑیاں ہوئے اور رل مل کے جھگیا لے او قریب اللہ کنے پوچھتے ہیں پالن والا پیسہ کوئی دنیا تے کیوں بھیجے قرآن جو مٹھی جائیں آواز آندھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون او کریم رب دے میں جنہ تے انسانہ کو ہی وجہ تو پیدا کیتا ہے جو انہاں دیاں پیشانیاں آکے میرے دربار وچ جھوک والے پالن والا اس دا کوئی مقصد ہی ہے اندہ کوئی فائدہ ہی ہے آواز قدرت آتی ہے جدہ انہاں دیاں پیشانیاں میرے دربار وچ آ کے جھوک ویسے نا وقت انہاں کو علم ہو ویسی وقت انہاں کو احساس ہو ویسی وقت انہاں کو علم ہو ویسی پالن والا کیڑی چیز دا احساس آواز قدرت آتی ہے جدہ انہاں دیاں پیشانیاں میرے دربار وچ آ کے جھوک سے نا وقت انہاں کو احساس ہو ویسی خالق کون ہے مخلوق کون ہے رازق کون ہے مرزوق کون ہے منگن والا کون ہے عطا کرن کا والا کون ہے سجدہ کرنا کہیں تے سجدے دے قابل کون ہے اور برادران جتنے میرے پڑھے لکھے نوجوان بھائی تشریف فرمائے ہوئے اگر قرآن مجید دیاں تفسیران لے پاسے رجوع کرونا مفسرین مذہب اہل بیت نے اس آیت کے اندر ایک لفظ ہے یعبدون یعبدون مفسرین مذہب اہل بیت نے اس یعبدون دا معنی یعرفون نال کیتا ہے اگر یعبدون دا معنی یعرفون بڑھدا ہوئے تاکہ دا مطلب کریم اللہ آتا ہے میں جنہ تے انسانہ کو ای وجہ کو پیدا کیتا ہے جو ای میں کریم اللہ کو پہچانے جو میں کون ہاں جدہ اے میں کو پہچان گھنسن وقت انہاں دیاں پیشانیاں کہیں خان دے گو نہ جھوک سن انہاں دیاں پیشانیاں کہیں ملک دے گو نہ جھوک سن جدہ اے میں کو پہچان گھنسن ایک کہیں دنیا دار دے گو نہ جھوک سن کہیں ایم این اے تے ایم پی اے دے گو نہ جھوک سن وقت کہیں سردار تے شیخ دے گو نہ جھوک سن وقت قیامت تک انہاں دیاں پیشانیاں ان کو جھوک سن یہ کو مصطفیٰ جھوکداری ہے مرتضیٰ جھوکداری ہے بھی جھکتا رہی ہے اچھا برادران میں کافی دیر سچیندہ رہی ہاں پالن والا تائیں جو آکھے میری معرفت حاصل کریں برادران او کریم رب ہے جو میرے دربار اچھ آگے جھکیں لیکن اساں نہیں جان دے او کریم کو جھکنا کیڑے رنگی چھے یہ جھکن دا انداز کیا ہے یہ جھکن دا طریقہ کی میں ہے ہون اگر اساں یہ جھکن دا طریقہ سکھنا بات دے کو کہیں شیخان دے دروازے تے نمانگنا پوسی یا دے کو علی دے دروازے تے بننا پوسی یا ہوں بے یارہاں بچنا دے دروازے تے بننا پوسی اور برادران او 28 رجب آدھرات دے ویلے جڑا قافلہ ٹورا 2 محرم کو کربلا آیا انہا مقصد کیا ہا اساں نہیں جان دے جھکن دا انداز کیا ہے 28 رجب بھیڑی کو نال لا کے بیٹیاں کو نال لا کے پتران کو نال لا کے اصحاب باوفا کو نال لا کے 10 محرم 61 ہجری سار سجدے چ رکھ کے حسین ابن علی اپنے نانے دی امت کو دسائے او میرے نانے دی امت دیکھ گھنو مخلوق نے خالق کو جھکنا کیڑے رنگی جی حسین ابن علی اور برادران جتنے میرے بھائی کالج یونیورسٹیز والے تشریف فرمائے ہوئے ہمیشہ دیکھ گھنو تسا یہ جڑا مضمون ہے نا یہ جڑا سبجیکٹ ہے یہ معرفت خدا اللہ یہ مضمون ہلکا پھلکا نہیں یہ کوئی عام مضمون نہیں تو سندے گنو ہمیشہ
کہیں مضمون دی طاقت تے پاور کو دیکھنا ہوئے اندھے استاد کو ڈٹھا بہندہ ہے کہیں سکولج ویسو اگر وہ پڑھیندہ بیٹھا ہے نرسری یا پریپ والی کلاس کو اساتھ ہیں یہ جو شوتا پریمری والا ٹیچر یہ پڑھاؤ نہیں انہاں کو ہے اگر ویسے کالج جڑا ایف اے تے بی اے دے سٹوڈنٹا کو پڑھیندہ کھڑے اسا آکسوں یار اتنا قابل استاد تا ہے نا جڑا ایم اے علی کلاس پڑھیندہ بھی ہے جڑا بی اے علی کلاس پڑھیندہ بھی ہے اور تو سکولہ دے اندر دے دے ہی میں اے جڑا نمیہ کلاساں دا آواز تھیتا ہے سٹوڈنٹ کتاباں چاہ کے بھجدے بدے ہوں دیں آدھیں یار یہ پورا سال جو سا انگلش پڑھنی ہے یہ فلاں استاد کنے نہیں پڑھنی یہ کو طریقہ نہیں آندا فلاں کنے نہیں پڑھنی اچھا انداز نہیں آندا میتھ فلاں کنے پڑھسوں انگلش فلاں کنے پڑھسوں بایو فلاں کنے پڑھسوں کیوں سٹوڈنٹ جان دے ہوں دیں ایک استاد کی مضمون دا سپیشل لسٹ ہے پورا سال دے لوگ محنت نال پڑھے سی مضمون بھی جڑا تاک سب پڑھا گرسی وقت سارے نمبر سارا رزالٹ اچھا سی آکھن دا مقصد تفسیر تے تشریح کرن دا مقصد ہے جدے کہ مضمون کو دیکھو نا ان دی پاور تے طاقت پہلے ان دے استاد کو ڈٹھا بہندہ ہے اسا ڈٹھا ہے جنا اے معرفت خدا نے مضمون تے سبجیکٹ تو سب بعد ہی پتہ لگا ہے جو اے معرفت خدا نا سبجیکٹ کتنی طاقت عمالے کے کیوں اسا ڈٹھا ہے دے استاد تو سب پتہ لگ گیا ہے اے معرفت خدا نا مضمون حلقہ نہیں اگر حلقہ ہوئے ہاں انہا معلم علی بڑھ کے نام لیا یہ مضمون کوئی ہلکا پھلکا نہیں یہ بڑی طاقت والا مضمون ہے بڑی پاور والا مضمون ہے اچھا کیا معرفت خدا دا مضمون سن کے تھانے ہاں لمحہ لگ گئے ہیں پریشان تھی میں لگ گئے میں معرفت خدا توحید جیسا کو پیدا کیتا ہے میں ان کی تعریف پڑھنا چاہنا علی دے نارن فضائل دے اتے نارن مارن والا علی اللہ دی مخلوق کیا میں ان دے فضائل بیٹھا پڑھتا جائیں علی کو علی بڑھایا ہے کوشش کر پوری توجہ نال سن قصور تیلی تے میلی نہیں سارے منابر دے اتے آکے آکھا گیا ہے جو توحید خشک مضمون ہے نہ پڑھن والا پڑھائے نہ سنن والا سنائے این مضمون کو خشک چپڑایا نے اللہ دے نام دے راس جڑا پوری کائنات کو تریاں عطا ودا کریں دے ہوں دے مضمون کو خشک ودے پڑھے دے بے بندہ خدا تو معرفت خدا پڑھتا صحیح لیکن پتہ لگے خدا دی معرفت کیا ہے کتنی او خوبصورت ہے حدیث جڑی نص صریح دا درجہ رکھ دیئے کیڑی جناب ابو ذر روایت کر دیں میں بیٹھا ہمیں کائنات رسول کنے کیا کریں گا بیٹھا ہمیں جناب تمہیں سلمان دے گھار دی چوکھٹ دے اچھا برادران اکثریت لوگاں دا یہ نظریہ ہے جو صحابہ رسول دے گھاری چوہنے ہیں نا میرا بھائی بالکل من گھڑت کال ہی گئی رسول دے گھاری صحابہ نہیں ہوئے جیویں رسول نے اپنیا ازواج مطاہرہ دے گھار تے حجرے بڑھوائے ہوئے ہیں نا انہاں دے باروں اپنیا بیویاں دے گھران دے باروں ایک چھوٹی جی بیٹھک چاہتو حجرہ چاہتو جتا آکے صحابی باندھے ہیں جناب ابو ذر روایت کر دیں اس کی بھار اسم بیٹھیا سے جناب سلمان دے گھار بھی چوکھڑتے جناب ابو ذر روایت کر دیں الابیزر قال کنتو اندہ جد الحسنین وساقا یومن یحدثنی ابو ذر دے میں بیٹھا ہمیں کائنات رسول کنے فحدثنی رسول میں کو مٹھیاں گلا بیٹھا سنائے رہا بس اچانک اسم داخلہ علی ابن ابی طالب اچانک کائنات امیر علی داخل ہوئے فقام رسول اللہ یہ اللہ دی رحمت اٹھی ہے تے وزمو علا صدر ہی اپنے بھرا موہانا چلائیس تے وقبلا بین آئینہ ہے علی دیاں اکھاں دے درمیان پریشانی دے بہت ساری تحصیل ابو ذر میں
میں سوچینا بیٹھا ہمیں بطول دا بابا جیڑی گل کرینا بیٹھا ہے میرے نال کرینا راسی ادھے بطول دے بابے وہ گل چھوڑ دیتی ہے میرے آلے پاس لے کے آنے یا ابا ذر آتارف و حاضر داخلن علینا ابو ذر اجڑا ہونا ہے انکو جاننا ہے میں کہ یا رسول اللہ انکو میں ہیک نہیں انکو تا اللہ دی کائنات جان دیئے حاضر اخوکا وابنو امی کا وزوج البطول وابو الحسن والحسین یا رسول اللہ یہ تھوڑا بھیرا ہے تھوڑے چاچے دا پتر ہے تھوڑے بیٹا دا بیٹا ہے تھوڑے بیٹا دا باپ ہے تھوڑی بیٹی دا شوہر ہے کائنات دیا خوشیاں رسول سے چہرے دیا آئیاں مسکرا کے فرمائنے ابو ذر یہ تا تائے دستا ہے اگر آنکھیں میں محمد دستا جو ایک کون ہے یا رسول اللہ دسو ایک کون ہے کائنات دیا خوشیاں سمیت کے رسول سے چہرے دیا آئیاں مسکرا کے فرمایا یا ابا ذر غور نال سن آزا باب اللہ اکبر اگر کہے پتے دا دل بن منے خدا دے پاسے دروازہ یہ حسین دا بابا علی ہے دروازہ یہ حسین دا بابا علی ہے اور برادران اتنے مظلوم ہو چکے سارا ممبر اتنے مظلوم ہو چکے سارے مجلس دے ماحول کیا پہ کریں دیا ہے پکا گیا دیکھ دو ماشاءاللہ میں جو ہم لوگ کا مجرم بننا ہے برادران جیڑے نوجوان دعائے رتبہ پڑھن دے آدھی ہیں نا یہ دعائے رتبہ مفاتیح الجنان جنہاں میں خارج موجود ہے اس کے اندر لکھی ہوئی دعائے رتبہ یہ دعا امام زمانہ نال مخصوص ہے یہ تقریباً مفاتیح الجنان جڑی ترجمے والی ہے اس پہ 524 صفحہ نمبر سے لکھی ہوئی دعائے رتبہ یہ میں پڑھنا پیامی ان کے اندر ایک جملہ آیا ہے وَسَّلْتَ بابا اللہ بابا رسول کو حکم ہویا کہ اے رسول یہ سارے صحابیاں دے دروازے جو کھلتے پائے مسجد نبوی والے پاس ہیں میرا حبیب ان سارا دے دروازے بند کر کیا کتاب بدول دے بابے کائنات رسول کو جنہ حکم ملا نا جو سارا دے دروازے بند کر کائنات رسول نے سارے صحابہ دے دروازے بند کیتے اپنا دروازے کھلا رکھا اپنے بھرا علی دا دروازے کھلا رکھا دنیا والا قدسہ ہو دنیا والو شاد رکھو خدا دے بوہے دے بجن واسطے یا میں مصطفیٰ دا دروازہ بہن ہے یا میرے بھرا علی یہ مرتضیٰ دا دروازہ میرے بھرا علی یہ مرتضیٰ دا دروازہ بہن ہے وقت کے نام دے رسول اے دے کوئی خوب صورت جملے آکے فرمایا یا علی اگر اللہ کی ذات چاہ دی اپنی معرفت اپنی پہچان اپنی مخلوق کو بغیر رسولہ نے بھی کرا سکتی ہے بغیر ائمہ نے بھی کرا سکتی ہے یا علی او ایڈا کریم ہے نہ رسولہ کا محتاج ہے نہ نبیہ کا محتاج ہے نہ ائمہ کا محتاج ہے نہ حجت کا محتاج ہے نہ مخلوق کا محتاج ہے او کریم اپنی معرفت اپنی مخلوق کو بغیر نبیہ نے کرا سکتا ہے وہ کہنا محتاج نہیں کائنات رسول فرمائے یا علی ولیکن جعلنا ابوابہ الصراط وہ کریم نے پوری کائنات کو آل محمد نے گھرانے دا محتاج بنا چھوڑ آل محمد نے توہ تک نہ حاصل اے تک اس کریم بھی معرفت حاصل نہیں کر سکتے اور جنہ آیا ہے تیرے مولا دے خدمت کی بندہ تے آکے سوال کی دسی میں صحابیاں دا مجمع لگا ہوئے ہیں آدھے مولا میں کو اپنے خدا دے وجود تے کوئی دلیل دے ہوں
امام فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اد مولا میرا نام ہے عبداللہ. یہ منکر خدا خدا کو نہیں مانتا. مولا فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اد مولا میرا نام ہے عبداللہ. جب امام نام پوچھا ایک گھوڑے دے سوار آئی امام دے سامنے آیا بولا اپنے خدا دے وجود تے کوئی دلیل دو. امام آگے نام دس. اد میرا نام ہے عبداللہ. امام نام پوچھا ہے یہ اگلی گل نہیں پوچھی تے بال گیا پیچھا. صحابہ آقا مولا وہ سوال پوچھے تو حجت خدا ہی میں ان کو جواب لے ہوا خالی وال گیا ہے. امام فرمائے ان کو جواب مل گیا ہے. آدھے مولا کوئی صحابی نہیں سنا حسن نہیں سنا مولا وہ نہ دسا ہے تو نہ پوچھا ہے ان کو جواب مل گیا ہے. مولا کی میں جواب ملا ہے؟ امام فرمایا ہے وہ بندے خدا عقل کرو غور کرو فکر کرو. وہ آ کے آکھے مولا خدا دے وجود تے کوئی دلیل دو. میں ان کو آکھے نہ دس. ان دا نام ہے عبداللہ. عبداللہ دا مطلب ہے اللہ دا بندہ. میں نام پوچھے ان کو جواب ملا ہے. وہ اگلا سوال پوچھے ہاں میں آکھا ہاں تیرا نام جو ہے عبداللہ. عبداللہ دا مطلب ہے اللہ دا بندہ. تو بندہ ہے وہ رب دکھا جانا تو بندہ ہے. تجھے نیمت واپس آ گیا ایڈا کوئی زندگی ہاں. آدھے مولا جڑی کل تو سا دلیل دیتی ہے نا میرا دل مطمئن نہیں کیا. مولا میں کو کوئی بڑی دلیل دیو لیکن مولا یہ کام کرنا ہے. امام فرمایا کیڑا کام؟ آدھے مولا آج میں تو نہ نہیں پوچھا شاید انہیں کام عقل ہو سی تو خدا نہیں پتا جو حجت خدا دے سامنے کھڑا ہاں تو خدا نہیں پتا وہ دے سامنے کھڑا میرا بیٹھ کے سلونی دا دعویٰ کرتا ہے. آدھے مولا میرا دل مطمئن نہیں ہوتا کل آدھی دلیل دے. مولا آج میں کو کوئی بڑی دلیل دے لیکن میرا نام نہیں پوچھنا. امام فرمایا چلو ٹھیک ہے گھبرا نہیں جڑا پوچھتا ہے پوچھ میں علیاں کو جواب دے سا. اور مولا جلدی دسو اپنے خدا دے وجود کے کوئی دلیل دیو. امام فرمایا چل تو جلدی کر. انڈا لایا صحابی انڈا گھنے امام نے ہاتھ تے انڈا رکھا فرمایا کیا ہے؟ اد مولا انڈے دیا کیا ہے؟ امام فرمایا کدیں ان کو توڑ کے دچا ہی بھی. اد مولا ہی کا دفعہ نہیں کئی دفعہ دچا ہے. امام فرمایا کیا ہے؟ کدی غور کیتا ہی بھی اس کے اندر دو دریا ٹھاٹھا مار کے باندھے پائے ہیں. آدھے ہاں مولا باندھے پائے ہیں. امام فرمایا ایک سونے دا دریا ہے یا چاندی دا دریا ہے. آدھے ہاں مولا دو دریا ہیں. امام فرمایا کدیں ان دریاواں دے آدھے جو پتہ یا دیوار ہی ڈٹھی بھی. آدھے نہیں مولا میں نے کدی نہیں ڈٹھی. امام فرمایا او بندہ خدا عقل کر غور کر یہ چھوٹے جائے انڈے دے اندر جڑی ساتھ ان دریاواں کو ملنا نہ دے وے اسے ساتھ بولا میرا خدا. امام فرمایا اچھا چلو حالے میں نہیں ملتا یہ انڈے کو درمیندے ہیں. ہاں مولا درمینا رنگ آدھے مولا ایک پیلا ہوتا ہے ایک سفید ہوتا ہے. امام فرمایا دنیا دے سائنسدان اکٹھے چکر انہاں کو نہ سوچا یہ انڈے دے وچوں نار پیدا ہو سی یا مادہ پیدا ہو سی کان پیدا ہو سی یا لالی پیدا ہو سی چڑیا پیدا ہو سی یا طوطا پیدا ہو سی. آدھے مولا کوئی نہیں دس سکتا. امام فرمایا انڈے وہ ہوئے پانی ہوئے جڑی ساتھ نار تے مادہ دا امتیاز پیدا کر کے اپنی قدرت نال اسے انڈے جو ناری پیدا کرے مادے کرے اسے میرا خدا. آج دا منہ ننگا کر کے چود کی ہے. اچھا وقت دیکھو نا میرے کنے آج ایک سوال آیا ہے. ہمیں تو ڈھیر سارے سوال آتے عجیب سوال جنہیں تو حقیقت نہ تعلق بھی نہیں ہوتا. آج ایک سوال ہے لیکن وہ سوال میں اتنا دسنا نہ چاہتا. میرے جیب بچ پتا ہے اٹھائیں دس ایسا ہوا ہے. اگر ایک سوال میرے ہوتے آیا ہے کہ سائن اور تو منت بنے گیا ہی نا بھئی اللہ ساری خواہش پوری کرے پین کے منت پوری کرے. سو پین کے لوگوں نے کرو تھوڑے تھوڑے دانے مانگ کے تے منت دے سو کیا ہے منت مان سکتی ہے.
سوال حقیقت نہ کوئی تعلق رکھتا ہے جو تم عباس دیلا جناب کیا نکلی ہو غازی اللہ تو بہت خدار دے محلے جو مانگ کے منت پوری کرے سکے منت ہے یہ کوئی شرعی منت نہیں ہے من گھڑا دینا یا مانگتا ہے یہ میں نے کہا ڈھیر سارے سوال آنے یہ جائیں کہ میں جو تے سوال عجیب عجیب کوئی کرے میں تو مجھے طاقت ہے کہ کام ممبر ہی چھوڑ دے سکتے سوال ہی یہ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں عرب کے لوگ کہلات امیر علی کے ایڈا اے زدی ہے کہ سامنا چاہنا یہ زدی کتنے ہیں عجیب عجیب بات بال آیا آکھے مولا تو سفر سوئی دلیل دیتی ہے مولا مطمئن نام دیا مولا کل دیتے ہوئے اینے تھوڑا جہاں کوئی گزارہ بھی ہے مولا اگر ناراض نہیں ہو تو ایک دلیل بھائی دینے ہوئے ماں فرمائے بندہ خدا گھبرا نہیں پریشان نہ تھی تو ایک نہیں تو دا دلیلہ مانگ میں حسین نواب علی حاضر مولا بات اپنے خدا دے وجود دے کوئی ایک دلیل کرے ہو جا امام فرمایا اچھا ایک اثر کدائیں کشتیاں پہ سوار تھیاں ہیں سمندری سفر کیتا ہی بھی اور مولا ایک دفعہ نہیں کوئی دفعہ یہ ہو جائے 4 سال نہیں میرا کام یہ ہو جائے ہے سمجھتے ہیں سمندری کشتیاں پہ سوار دیتے ہیں امام فرمایا اچھا ایک ایسا جدہ کشتی سفر شروع کر دی ہے کدھیں یہ ہو جائے چانس بڑا ہے جو تیری کشتی کے بوڑھن دے خطرے ہوں گے اور مولا ایک دفعہ نہیں کوئی دفعہ ہی میں دیا ہے مر کے بچے ہیں پھر دفعہ جدہ دریاواں دے پانی زیادہ ہوں گے نا مولا سنیا کشتیاں دے بوڑھن دے خطرے ہوں گے امام فرمایا اچھا ایک دس جدہ کشتی بڑھتی ودی ہوئے کوئی امید دل وچ آندی ہوئی اور مولا آخر تک کوشش کریں گا جنہ پانی زیادہ ہوئے جنہ سواریاں زیادہ ہوئے جنہ سامان زیادہ ہوئے کشتی چاہے سجے سے کھبے اٹھ دی تے باندھی چڑھ دی تے ٹھان دی اور مولا واقعات پیش آندے امام فرمائے جنہ ساریاں آساں بھوک مجنی جنہ موت سار سے قریبا بنی جنہ ساریاں تانگا بھوک مجنی بھئی ہون نہ بچتا کوئی امید ہوندی بھی اور ہاں مولا ہنکا امید ہوندی ہے ہو سکتا ہے بچ بنا امام فرمایا او بندہ خدا آقل کر جنہ آساں بھوک مجنی جنہ سارے رستے بند ہو بدنی جیڑی امید دل وچ پیدا تھی بھی اسی امید کا نام خدا ہے اسی امید کا نام خدا ہے اے نہیں پتا نہیں حالیں بھی مننا ہے یا کوئی نہ البتہ میں کو لگتا ہے تو سوال ہے نہیں مننے میں کی بیٹھا پڑھ رہا مضمون واقعہ نہیں خوش کہے بھائی اے زور زبری دے سنبھانا ہوتا ہے مومن نہیں سن رہی ہے مضمون نہ میرا بھائی کوشش کر جتنے میٹر محفظ قربائی میں یہ معرفت خدا اتنی آسان ایزی نہیں ایک کلیہ کہنا میرا خیال پڑا سے ایکشن ری ایکشن علت معلول میں سامنا چاہنا اسا خدا کو کیمیں پچھ رہتے ہیں سا خدا پتہ ہی کوئی نہیں آل محمد خدا کو کیمیں پچھ رہتے ہیں کلیہ دے کہنا سٹوڈنٹوں علت معلول ایکشن ری ایکشن ایک چیز دے علم دے ذریعے دوسری چیز دا علم حاصل کرنا میں تو زیادہ پڑھے ہوئے ہوئے یہ مہینہ آدم کو انگلیش آنے یہ کلی آنے میں تو شاید غلط یا سٹوڈنٹ ہو سا اسا کیا کرنے ہیں اسا خدا کو کی میں پہچانے اسا ایک کرسی کو جچائے سب پتہ لگے اندھے بڑھانا لگا کوئی ہے اور تو دھوئے کو جچائی سے سب کو علم ہوئے ہیں جن کا بھاؤ بلدی پئی ہے قدمہ کو ڈٹھائی سے سب کو پتہ لگ گیا ہے تو کوئی بندہ گزر گیا ہے اسا کائنات کی چیزاں کو ڈٹھائی سے کہنے پوتر کو سونا دیا ہے اسا کہ اللہ کو سونا لیتا ہے بھی اسا نچا ہے کہ شادی کو وڈی پوتر دیکھی دیئے اسا کہ اللہ یہ کو ڈھیر لیتا ہے اسا نچا ہے کو وڈا دریا اسا کہ یہ دریا دے چلاؤں اللہ خدا موجود ہے اسا خوبصورت کیا پھال ڈٹھا ہے اسا کہ اللہ کہ تیری سونی قدرت ہے ادھا مٹھا پھال بنایا ہے بھی اسا دنیا دیا چیزاں ملے کہ خالق کو پچھنے دے ہیں آل محمد خالق کو خالق دی عظمت سے مطابق پچھنے دے اور کتنے ہی وہ خوبصورت جملے ہیں اسا تک دلیلہ مدے کلیں دے ہونے ہیں دنیا دے لوگ دلیلہ کلیں دے خدا کو پہچانا واسطے مقام عرفات دے
بطول بچڑے حسین بن علی کتنے ہی خوبصورت جملے آخر حسین بن علی میں فرماتے ہیں الہی کیف یسند اللہ علیہ پھر ما ہوا فی وجود ہی مستقر ملے میرے اللہ یہ لوگ جو تیرے وجود ہوتے دلینا ودے بولیں دیں میرے اللہ تو غیب کدا تھی جو دلینا ودے بولیں دیں میرے اللہ دلیل تو اون چیز تے بولی رہی ہے جڑی غیب تھی میں اگلے جملے حسین بن علی فرمائے حسین فرمایا من بھاجا الہی من بھاجا دا کا ما فاقدت میرے اللہ جائے تے کو پاک کیتا ہے اون دا کائنات بھی ہر شے کو پاک کیتا ہے تے من فاقدہ کا ما بھاجا دا میرے اللہ جڑا تے کو پاک کر گیا ہے مجھے بلے کیا بچا ہے حسین بن علی کہتے فرماتے ہیں میرے اللہ جڑا تیرے دربار وچ خلوص نیت نال آ گیا ہے اونی تے ہر شے بچ گئی ہے تے جڑا تے کو پاک کر گیا ہے اور 10 محرم دی رات سوال کے بعد حسین بن علی نے جڑا اپنے اصحاب با وفا کو خطبہ دیتا ہے نا بہت ہی خوبصورت انداز ہے اچھا چلی گفتگو ہوگی یہ کیا بوریت تھی میں نے تو نہیں تھی اچھا جب بوریت نہیں تھی اس سباس مال چھوڑو محمد اللہ حسین بن علی نے اپنے اصحاب با وفا کو اکٹھا کیتا سامنے صحابیوں کو بلایا حسین بن علی فرمایا شابن الکرام وہ شریفان کی اولاد جنہ میں یہ خطبہ پڑھے نا وہ پتہ لگ گیا ہے حسین جدا محرم دی رات آ کہا شابن الکرام وہ شریفان کی اولاد یہ مطلب ہے جنہ کربلا بھی جو حسین کا ساتھ دیتا وہ آپ شریف ہیں پوتری شریفان دے ہیں علم ہو گیا ہے جتنا انہا اتھا ساتھ رہتا وہی شریف ہے پوتری شریفہ دے ہیں جنہیں آج حسین دی مجلس سے آئے بیٹھے اے بھی پوتری شریفہ دے ہیں نہیں ندا بابا شریفہ کدھائی بدماش حسین کا ساتھ نہیں دے سکتا کبھی شرابی حسین کا ساتھ نہیں دے سکتا کبھی بے نمازی حسین کا ساتھ نہیں دے سکتا کبھی بدکار حسین کا ساتھ نہیں دے سکتا اور برادران جنہیں حسین بن علی یہ خطبہ لیتا نا حسین فرمایا وہ میرے نانے دے صحابی وہ میرے صحابی ہو وہ میرے مہمان ہو تو آپ کو پتہ ہے تو آپ کو میں ہی لاکھ صحرائج کیوں گھنایا میں کوئی جانور نہیں آیا میں دنیا داری کی خاطر نہیں آیا میں دولت کی خاطر نہیں آیا میں حسین بن علی تو آپ کو ہی لاکھ صحرائج گھنتا آیا انتا میں کیا کرنے ایسا عرفو ہو عبدو ہو میں ہوں کریم اللہ دی معرفت کرامنی ہے ججا میں سار کلم کر آچھوڑے سکنا سار سجدے چراک کے اپنے نانے دی امت کو دسا چھوڑے سا جو وہ کریم کتنی عظمت سوالے کے وقت میرے نانے دی امت دے جتنے لوگ ہو سے انہاں دے سار قدیم سنگ سے کدائی غیر خدا کو نچوک سے حسین بن علی فرمایا میں معرفت خدا کرا بنایا ہاں اور کوشش نہ تیرا بھائی کہ معرفت خدا کو جھکڑ دا انداز سکھ قدر کر کی دین دی اس سے دین دی خاطر کچھ نلید پوتر درولیا نلیدیا نہیں آئی اچار محرم ہو گئی تھوڑے دے نہانا دا مہمان رہ گئے ایک بار دا بابا تو سامنے مجھے سوچائی جو پورا سال گزر گیا کڑائی اگی تو سامنے برددارہ کو لال لا گئی نویڑا جہی میں رات لے آئی ہوئے آئے تہی وجہ تو بیٹھے ہیں نا جو بنو زہرا دے بچڑے کو پرسا لے آنکھوں چاکوں کرنا بابا تیرے بچڑا دے بڑی ارمان پھر ویسے نے اعلان کی روتی
کتاب اس کا نام ہے بلبل بوستان مہدی۔ میرے پہلے لفظ کو لے کے آخری لفظ تک اگر تو توجہ کی تھی تو وہ سمجھ آ سی، اگر نہیں سمجھ کوئی نہیں آتی۔ کتاب بلبل بوستان مہدی لکھن والے ہیں علامہ شیخ احمد کافی۔ اس کتاب کو انہوں نے 2 شاگرداں ترتیب لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے مولا علی علیہ السلام کا ایک بھتریجا ہے جن کا نام ہے عبداللہ۔ یہ جعفر جڑا علی دا بھرا ہے نا جعفر، یہ جعفر دا پوترا ہے نا ہسی عبداللہ۔ یہ عبداللہ ابن مولا علی علیہ السلام کا آیا۔ علامہ شیخ احمد کافی لکھتے ہیں عبداللہ جنہیں اپنے چاچے کا آیا ہے نا، اپنے چاچے لیک وعدہ ہے کہ چاچا جان میں عبداللہ ہوں اس عمر پہنچ گیا ہاں جڑی عمر دے وچ ایک نوجوان رشتہ ازدواج دے نال منسلک تھی، یعنی جس عمر دے وچ ایک نوجوان شادی کرے رہے۔ چاچا یہ پورا مدینے دا جڑا شہر ہے نا یہ تمہارے سامنے ہے، تس بزرگ ہے، میں کو مشورہ لے لو میں کیڑے بھاری شادی کرا بے این ہی کتاب دے لفظ من گھڑت تے تبلی بات نہیں آئی میں تمہیں کو نہیں آدیا کوئی پڑھنا رہا جنہ دی میں کو تحقیق ہوندی ہے۔ پہلے تک نام امیر علی چوپ کر کے سوندے رہی نا جنہ عبداللہ کی ساری گل ہوئی ہے نا اس ویلے ہولے ہولے علی ساتھ جا کے جنہیں بھتریجیا نے پاس جتا ہے ادھے عبداللہ بیٹا میں علی دیئے ہی شرط اگر میرا بچڑا میری شرط تو منے جانا تو میں اپنی بھی زینب دا آخر تیرے نال پڑھتا ہوں۔ آگے چاچا اسا شرط چلا سو کہ میں شرط مننا کو تیار ہاں۔ علی فرمایا عبداللہ بیٹا وہ شرط اصل کو پہلے ہیت گل اور نہ میری سوچ بین ہی کتاب دے لفظ آدھے چاچا جان کیڑی گل؟ علی فرمایا عبداللہ بیٹا وہ شرط دسن تو پہلے گل اور نال سنے میں علی کی زندگی دے وچ 6 ہستیاں ہو جائیں گزریاں نے جنہاں کو ایک دوسرے دے نال کوئی انوکھی محبت آئی۔ چاچا کیڑیاں 6 ہستیاں ہیں؟ علی فرمایا عبداللہ انہاں 6 ہستیاں دے وچ سب تو پہلا یعقوب تے نوچا یوسف پیو تے پوتر دی بڑی انوکھی محبت آئی جو پوتر دے جدائی جو پیو دی آنکھاں دا نور لوگ گیا۔ چاچا اگلیاں کیڑی ہستیاں ہیں؟ علی فرمایا عبداللہ میری زندگی دے وچ جڑیاں اگلیاں دو ہستیاں ہیں نا تریجی محمد ہے تے چوتھی دے تریجا محمد ہے تے چوتھی زہرا ہے۔ پیو تے بھی دی محبت خود میں آپ علی نے دریا جو بھی آلے ہو جڑیاں دو اگلیاں ہستیاں علی دسیاں ہننا میں آتا پتھر ہوئے تے پھاٹ بنے علی دیاں آنکھی نہیں کوئی سامان دے بدل واسپائن رو کیا دے عبداللہ بیٹا پنجمہ حسین تے 6ویں زینب ادھے بھیڑ تے بھیرا دی محبت خود میں علی اپنی زندگی دے وچ لہدا رہیا۔ عبداللہ جے تک بھیرا ستا رہے آنا بھیڑ ہتھاں دے پانی جا کے بیٹھی رہی ہے جے تک بھیرا گھار تو پیر ہوئے بھیڑ دروازے دے کھڑی رہی ہے اللہ جانے میرا بھیڑا کیڑے ویلے ورسی۔ عبداللہ ہون میں نے وہ شرط سوچا چاچا کیڑی شرط؟ عبداللہ جو شرط منے جا تو میں اپنی بیٹی کا آگے تیرے نال پڑھتا چاچا دسو کیڑی شرط ہے؟ علامہ شیخ احمد کافی لکھ دیں علی فرمائے عبداللہ سمجھدار ہیں صحب عقلیں عبداللہ بیٹا تے کو پتہ ہے ساری زندگی وقت ہی کو جائے نہیں رہتے آدھے ہاں چاچا ایک گلتوانی ٹھیک ہے عبداللہ ہو سکتا ہے کدائی میرے پوتر کو وطن چھوڑنا ہوئے۔ مرحبا مرحبا مردے کو سمجھ آئیے میں کیا پڑھنا چاہتا عبداللہ ہو سکتا ہے کدائی میرے پوتر کو وطن چھوڑنا ہوئے بات تو میری بھی کو انتناک سے تو میری بیوی ہے میں تیرے شوہرہ تو محکومہ ہے میں حاکمہ اگر میری بھی کو میرا پوتر
والے چاچا اجازت ہی دے سا میں جو کچھ بھرسا نا میں تھوڑی بیٹی کو نال ہی دے سا ہو گیا عقد علامہ شیخ احمد کافی اے لکھ دیں جنہیں عقد ہوئے نا جناب عالیہ دا کائنات امیر علی نے عقد پڑھا جناب عبداللہ ابن جعفر نال اے تو سا ہمیشہ خطبہ میں سن دے رہا دیں گے جناب فضہ اے سیدہ میں جڑی دائی حالے اے جناب زینب دی شادی دی لوچی دی بھار اے ودی ہوئے علی دے بیڑے دے بیچ جھاڑو لے دی نوکرانی جو آئی اے جھاڑو لے دی نبی آئی فضہ دیے اچانک میں انہیں ساتھ چاہ کے لٹھائنا کہنا دے امیر علی دی کیڑی حالت ہے انہیں حجرے دے پورے دے ہوتے اپنے دوئے ہاتھ اپنے ساتھ سے رکھی بیٹھائے علی دا سار چھوٹا ہویا تھے علی روگا بیٹھائے فضا دے میں تو جھاڑو چھوٹ گیا ہے میں علی دے بولوں گیا میں من کیا کہا یا علی آج بات کیلے دکھاں کو یاد کر کے بیٹھا ہوتا ہے علی فرمائے فضا تو کیا سمجھتی ہیں جو میں پرانے دکھاں کو یاد کر کے بیٹھا ہوتا تے میں آکھے مولا کیلے دکھ کو بیٹھا ہوتا ہے آدھے فضا میں تا آج دے دکھ کو بیٹھا ہوتا آدھے مولا آج دا کیڑا دکھ ہے علی رونی ہے تے رو کیا دا ہے فضا تے کو پتا کونی یہ عرب دا دستور ہے جگہ دھیاں پے کی حویلی جو صاحب دی حویلی جو بنیے نا پورے ترائے دین انہاں دی سکی ماں کھانا چاہ دیئے سیر سے رکھ دیئے وانی کے دھیر کو کھانا دے دیئے ادھر فضا دیکھنا او دیگر تھی دی پئیے زینب دی اماں کوئی نہیں ادھر وہ دیکھنا دیگر تھی دی پئیے دیہی لامان آلائے میری دھی دی اماں کوئی نہیں ادھر میری دھی ماں دے بغیر نہیں رہ سکتی اللہ جانے میری دھی دی کی میں بدی نہیں بدی ہو سی جی میں فضا کھڑی ہے نا آدھے ہے مولا اے جو ساری زندگی تھوڑے بال میں کو اممہ سنے میرا ہی مولا جی اگر اجازت دے وہ میں زینب دی ماں پڑھ کے زینب دے بیڑے چلگی ونیا علی فرمائے فضا اے کوئی گل ہے تم ماں بن کے لگی وانی تے کو ماں سنے بھی ہے زینب فضا دیئے علامہ شیخ احمد کافی لکھ دیں فضا اپنی چادر ساتھ پاتی ہے عبداللہ ابن جعفر دے بیڑے چاہیے فضا دیئے جدہ میں عبداللہ دے بیڑے چاہیے نا بے این ہی میں لکھوئے فضا دیئے میدہ چہرہ آئی تے آلیہ دکان آئی فضا دیئے جدہ میں آلیہ دے بیڑے آ کے لٹھائنا آلیہ مسلح عبادت دے بیٹھی آئی فضا دیئے میں آ کے سلام کیتا ہے آلیہ میں کو جواب دیتا ہے فضا دیئے میں سلام کرنے دے بعد سوچے ہے زینب میں تو پوچھ سی جو اممہ کی میں آئی ہے کیا حال ہے کیا نبھدی بدی ہے لیکن میرے نال زینب بولی نہیں فضا دیئے جدہ میرے نال آلیہ نہیں بولی نا ہون میں جھکنا شروع کیتا ہے فضا دیئے میں جھک دے جدہ میں جھوک کے ڈٹھائے نا تا زینب دیا آکھا آپ دا سینیاں میاں ہیں جو سا کتنی دیر رو دیا میاں ہیں ہون میں تو پاک لاگ گیا ہے جو اے ماں کو یاد کر کے پہ رو دیئے آگے جدہ میں ڈٹھائے نا تو میں کو پاک لگا ہے جو اے ماں کو یاد کر کے پہ رو دیئے ویلے میں آلیہ کو بلایا چاہتے میں کہ آلیہ بیٹا تو پہلی دھی تا نہیں جڑی یتیمی دی حالت ہے بیٹ کی حویلی جو سابری حویلی چاہیے بیٹا پہلے ہی تا ڈھیر ساریاں دھیاں آئیاں ہیں پہلے جی میں چوپ بیٹھ گئی نا زینب ہون اچھا رونی ہے تے رو گیا دیا اما فضا تو کیا سمجھی بیٹھی جو میں ماں کو یاد کر کے پہ رو دیا تے میں آکھا بچڑا کہہ کو یاد پہ کریں دیئے آدھے نا ہو میں دی امڑی میں ماں کو یاد کر کے نہ پہ رو دی تے بچڑا کہہ کو یاد پہ کریں دیئے رونی تے رو گیا دیا اما فضا جے تو ہی کو پالا نہ موری سجی آج روچا نہیں ہے نہ حسین میں کو لٹ جائے نہ میں حسین کو لٹ جائے اللہ جانے میں جو بھیرا دیکھی ہے ودی نہیں بدی ہے میں جو حسین بغیر اللہ جانے میں جو بھیرا دیکھی ہے ودی نہیں بدی ہے اب یہ نہ گھبرا نہ پریشان تھی میں جو تیری ماں موجود تھا اے مہونے میں دیا میں حسین کو بھینا دیا علامہ شیخ احمد کافی لکھتے ہیں
فضا دیے میں زندگی دے وچ پہلی دفعہ مبالغ قدم چاہیے چادر پا کے جدا میں علی دے بیڑے چ بھلیاں نا جدا گئی ہم ہی کو علی بیٹھا رہندا ہے ہن جدا بھلیاں علی دے بیڑے دی کوئی عجیب تے روکھا منظر بنا پیا ہے کتھائیں کلثوم مٹی تے روندی بیٹھی ہے کتھائیں حسن مٹی تے روندا بیٹھا ہے کتھائیں حسین مٹی تے روندا بیٹھا ہے میں آکھا یا علی جدا گئی ہم ہی کلے بیٹھے روندے آتے مولا ہن بالا کیوں پہ روندے ہی پہ میں علی اوپر سے اشارہ کیتا جتا حسین مٹی تے لے کے بیٹھا مریندا آتے کچھ دن تا حسین تو جو کیوں بیٹھے روندے ہیں فضا دیے جنا میں حسین دے نیڑے گئی نا میں حسین دے سامنے ہاتھ رکھ کے آکے بیٹا کیوں پہ روندے ہی پہ رونا حسین دے رو کے آدھے اما کیا دساما تھوڑی جی دیر پہلے میں سلطان میری آنکھ لگی ہے میں ماں زہرا خواب وچ ملی ہے میری ماں دے دوئے آپ پاسے پہ ہیں رو رو کیا دی بدی آئے حسین تو سکون دیا نیدر مدہ سمجھ ہے وہ بھیڑ ویڑا جنگلی بدی رو دیا میں نے فضا رو کیا گئے یا علی اگر آج میں کوئی اجازت دے گو آج میں حسین کو زینب ملائیا ماں شیخ احمد کافی لکھتے ہیں علی فرمایا ہے فضا ہون ہی کو حسین نہ ویسی ہون میرے سارے بالا گناہ گھنوان زینب دے ویڑے دے ویچے نیاز حسین پوری توجہ نال سنیں میں پوری محنت نال تک سنا مرد کوشش کرے سا زندگی نہ نہیں پتا اللہ جانے کڑے موڑ دے مگوائے دیئے فضا دے مائے ساتھ میں چادر بات دیئے او میلے سیدہ دا بستا ویلا فضا دے مائے ساتھ میں برگا بات ہے کلثوم ساتھ میں برگا بات ہے حسن دے حسین سارے نال جڑبائے فضا دے اصحاب عبداللہ ابن جعفر دے بیڑے آلے پاسے چلنا شروع کیتا ہے فضا دے زینب دے ہر دے بینہ تک میں حسین دڑے دی رہیاں کہہ ویلے سارے سجو والا لائی کہہ ویلے سارے کھبو والا لائی فضا دے پہلے تا حسین سارے نال نال جڑتا آیا ہے جو بھیڑ دویڑا قریب باندھا گیا ہے ہون حسین بھجنا شروع کیتا ہے فضادیے جدہ سا زینب دے بیڑے چکائے ہیں نا تے میں مان کے حالت ڈٹھی ہے ایڈی کوئی زینب کو بھرا نال محبت آئی نا جتھا زینب مسلح دے بیٹھی آئی اتھا رون دیا زینب کو نیند را گئی فضادیے جدہ سا گائے ہیں نا فضادیے ایڑا حسین سارے نال بتا ٹکتا ہے نا جدہ سا زینب دے بیڑے چکائیاں ہیں نا وہ حسین سارا تو پہلے اٹھا گیا جتھا زینب کو نیند آ گئی ہے فضا دیے میں جلے قریب وانڈ کے بچھائے حالت کیڑی ہے زینب سکتی ہوئی ہے تے چہرے تے ساری دھوپ آئی ہوئی ہے فضا دیے حق تب بڑھتا ہے نا جھوکی آلے ہو مستند عالم دین ہی اللہ انہوں کو انہا لفظ اللہ آجر عطا کرے حق دا بھندا ہے نا حسین سکھ دا جو وطاہا بھیڑ کو ملن واسطے وان کے جلدی دنال جگہ بے آجا حق دا بھندا ہے نا لیکن حسین بھیڑ کو جگایا نہیں سوال آیا جی دو چہرے دے ہوتے چھاں بڑھ دیا ہے ساتھیے حسین او پاسو آیا ہے جنہوں زینب دے چہرے پہ چھاوڑ دی ہے فضا دے کچھ دیر تا میں لے دی رہیاں فطرہ تا تقاضا ہے سکتے اور بندے تے چہرے تے دھوپ آگے یا چھاوے نا پھر وس بندے دی آنکھ کھول رہے لیے فضا دے تھوڑی ہی دیر حال حسین چھاں بڑھائی ہے جی میں سکتی پہ آئی نا ہونا آلیا دی آنکھ کھولا لگا گئی ہے جدہ آنکھ کھولیے کیڑی حالت ہے میں بھراد چہرے آلے پاسے نچھائے آدھی کدائی نہ کھڑو ہے بھیڑ سکھ دی ودیا